غلام عبد القادر صاحب قبلہ علوی سجادہ نشین خانقاہ فیض الرسول و ناظم اعلیٰ دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول براؤ شریف کا جو تمام استقبال کر لیا جائے اور نعرہ تکبیر و رسالت سے حضرت کو میں دعوت کلام میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت چند دعائیہ کلمات فرمائیں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہزادہ حضور شعیب الاولیاء، شہزادہ حضور شعیب الاولیاء، شہزادہ حضور شعیب الاولیاء، سجادہ نشین خانقاہ فیض الرسول، ناظم اعلیٰ دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول، فیضان حضور شعیب الاولیاء، فیضان حضور محبوب الاولیاء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب غلامانہ اور نیاز مندانہ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی سوغات پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. غالباً مارچ کی آخری تاریخوں میں میں لکھنؤ پہنچا اور اپریل کے ابتدائی دنوں اور تاریخوں میں روٹین میں میں نے اپنی تفصیلی جانچ کروائی. اپنے طبیب اور اپنے معالج سے مل کر 11 اپریل براؤ شریف فاضل عزیز فرزند عزیز روح روان فیض الرسول عزیزم مولانا محمد عاصم صاحب براؤ شریف اس نیت سے میں پہنچا کہ ان کے ساتھ رمضان کا نصف گزاروں گا اور اللہ و رسول کو منظور ہوا
ان کی ابتدا میں ایک تراویح سعادت حاصل، اسی سلسلے میں وہ تاریخ آ گئی 20 اپریل، اور وہ رمضان شریف کا 7ویں رمضان 20 اپریل تھا، اور شاید آپ لوگوں میں سے اکثر کو نہ معلوم کہ 30ویں تقویم کے لحاظ سے 20 اپریل سرکار کے تشریف آوری کی تاریخ، آپ کی ولادت کی تاریخ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لائے تو وہ 12 ربیع الاول اور معتبر روایتوں کی بنیاد پر وہ تاریخ 20 اپریل ہے۔ تو ادھر کچھ برسوں سے ہم لوگ اس بات کو بھی رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بھی سرکار کا جشن منائیں گے، اور اپریل کی 20 تاریخ کو بھی اپنے آقا کی ولادت کا جشن۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، سوشل ذرائع سے لوگوں کو معلوم ہوگا، جو فیض الرسول کی دیکھتے ہیں، سائٹ پہ دیکھتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ 20 اپریل کو ہم نے برہم شریف کی مسجد حضور شعیب الاولیاء کا ذکر کرتے ہیں، اور کسی گاؤں کے چند نامعقول قسم کے لوگ کوئی مسجد کا امام لاتا ہے، نہیں لاتا ہے، ہم سے جب رجوع ہوگا تو ہم کو امام نہیں، وہ نہیں لاتا ہے تو کل یہی مسجد اس کی بدعمالیوں کی گواہ کرے۔ ہاں ہمیں تکلیف ہے کہ کوئی ہماری مسجد نا آباد رہے، یہ ہر مسلمان کے لیے باعث تکلیف ہے، اور ان گاؤں اور مواضعات کی مسجدیں جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے حضور شعیب الاولیاء کو نماز پڑھتے تھے، وہ چاہے مرینا کی مسجد ہو، چاہے بلکھریا کی مسجد ہو، چاہے براپور کی مسجد ہو، براپور میں تو کئی دن اپنی نوعمری میں بالکل جب میں مکتب میں بالکل ابتدائی درجہ 1 2 وغیرہ میں پڑھتا ہوں تو کئی دنوں تک حضور شعیب الاولیاء نے یہاں صاحب کا کیا نام تھا؟ حاجی محمد سما کے والد کا کیا نام ہے؟ منشی محمد ہارون۔ ان کے گھر پہ قیام تھا، گھر وہی تھا، اور اس زمانے میں وہ چھت والا برآمدہ تھا حضرت کا، اور بالکل اس سے لگی ہوئی مسجد حضور شعیب الاولیاء کا قیام، اور اسی مسجد میں حضور شعیب الاولیاء کی 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز کیا۔ جو بدتمیزوں گزارش نہیں کرتا ہوں، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ اگر یہ مسجد نام لیتے رہو محبوب الاولیاء کا، نام لیتے رہو غوث اعظم کا، نام لیتے رہو خواجہ اجمیر کا، اور حضور شعیب الاولیاء نے جس مسجد میں 12 جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، پورے سے بھی شعیب الاولیاء کا نام لے
شعیب الاولیاء کا وہ نام لے جو شعیب الاولیاء کی جماعت کے ساتھ پڑی ہوئی مسجد کو آباد کسی کا بھی نام لینا، میرے والد کا نام مت لینا، کسی کا بھی نام لینا، شعیب الاولیاء کا نام مت لینا، تم کسی کا بھی نام لینا، اس متبع شریعت کا نام نہ لینا کہ جس نے اس عالم میں جب اس طرح کی آبادیوں میں جانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، جس سے ملنے کے لیے انصاریوں کے اس سماج میں جب اس زمانے میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ٹھاکر بھوشن سے راٹی پھونک کے آ کر کے ہاتھ باندھے کھڑے رہا کرتے تھے، وہ شعیب الاولیاء جنہوں نے منشی ہارون کے مکان پر رہ کر اور برحق کے لوگوں کو اپنے فیض و برکات سے مالا مال کرنے کے بعد مسجد میں نماز ادا کی ہو، اور آج وہ مسجد جگہ کسی امام کے ہو، جگہ کسی مؤذن کے ہو، وہ صرف لوگوں کے رحم و کرم پر ہوگی، کوئی آئے گا تو پڑھا دے گا، نہیں آئے گا تو نہیں پڑھائے گا۔ ایسے بربادی کو دعوت دینے والوں کوئی حق نہیں ہے۔ میرے والد حضور شعیب الاولیاء جیسے شعیب الاولیاء کسی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کسی دیوبندی وہابی سے پوچھو تو وہ بتائے گا اپنے اعتقاد کی بنیاد پر کہ ہماری جماعت میں جو چند اللہ کے بزرگ اور ولی گزرے ہیں اس میں ایک مولوی صدیق فتورہ گڑھ باندھا، یعنی مولوی صدیق کو دیوبندی طبقہ بزرگ مانتا ہے، ولی مانتا ہے۔ ایک بار میں وعدہ سادی مدن پور کے جلسے میں جا رہا تھا، اس زمانے میں گاڑیوں کا جگہ اتنا تھی ہی نہیں کسی کے پاس گاڑی چلانے کا، اور اگر صبح چل کر کے عشاء کے وقت اگر ہم ادھر سے چل کے بستی سے عشاء کے وقت بھی وہاں باندھا کی اس آبادی میں جلسے میں پہنچ گئے تو ہم سمجھتے ہیں بڑی جلدی راستہ ہے، بڑی آسانی کو کانپور سے ایک بس جائے شام کو چلہ کاٹ ہوتے ہوئے ساٹھی بدن پکڑو باندھا جائے، میں اس میں داخل تو ساری سیٹیں کسی کا سامان رکھا ہوا تھا، وہ بیٹھا ہوا جہاں کہیں ملا اسی میں نے دیکھا کہ حاجی صاحب جیسے نظر آنے والے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب میں پہنچا تو وہ آدمی کھڑا قوم جو برباد ہو رہی ہے تمہاری بد اخلاقی سے بھی برباد، وہ کھڑے ہو گئے اور وہ پورے مجھے اچھا نہیں لگا کہ ایک آدمی میرے لیے چھوڑ دیں، میں نے نہیں بابا آپ کیا جانوں دیوبندیوں کا بہت بڑا مشہور عالم ہے، میں نے کہا اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کو کیا ہے، تو مجھے بات ہی ہو رہی کہ ادھر 2 سیٹ والی پر وہ بیٹھے ہوئے تھے بابا جی، اور ادھر 3 والی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں سے ایک آدمی سرک گیا تھوڑا سا اور بابا کو دے گیا، تو بابا میں عجیب طرح سے مجھے زبردستی انہوں نے مجھ کو اٹھایا، میں نے میرے بغل میں جو آدمی بیٹھا وہ والی سیٹ، میں نے کہا کہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ بابا نے میرے واسطے سیٹ چھوڑ دی، اور تو کہا مجھے بڑا وہ اس نے کہا آپ کو پہچانا نہیں، تو ہم نے کہا نہیں، تو کہا ہتھوڑا گڑھ کے تھوڑی سی نہ ہوا وہاں کی باندھا والی ہو، یعنی ہتھوڑا گڑھ کے بات چیت ہونے لگے، لمبا سفر تھا، کئی گھنٹے کا گھنٹے کا سفر، تو انہوں نے پوچھا کہ اس سے
کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ براؤں شریف ایک جگہ ہے، وہاں سے میں آ رہا ہوں اور سادی بدل، تو کہا کہ سادی بدل اللہ گھاٹ سے ہوتے ہوئے آگے تک مجھے بھی جانا کرنا ہے، تو وہاں تو ایک بڑی بزرگ اور پابند شرح شخص بڑا دور کے ماننے والے علی میاں ندوی نے مجھ سے خود کہا، مولوی صدیق نے مجھ سے خود کہا، جو سنیوں کے مولویوں پر تنقید کرتے ہیں، اس مولوی صدیق نے کہا براؤں شریف سے براؤں شریف میں تو شاہ یار علی صاحب بڑی بزرگ شخصیت تھی۔ میں نے کہا کہ اسی بزرگ شخصیت کا میں بیٹا ہوں، تو ایک بار پھر وہ کھڑے کہا کہ آپ میرے لیے بہت لائق قدر ہے کہ آپ ایسے عظیم باپ کے بیٹے وہ اس بات کی وہ شخصیت اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیجعل لهم الرحمن ودا۔ جب کوئی شخص اللہ و رسول پر ایمان لا کر کامل ایمان ہو جاتا ہے، اس کی محبت بلکہ خدا میں اللہ پاتا ہی کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ والو یا کہیں کے رہنے والے شعیب الاولیاء تمہارے نعرہ لگانے کے شعیب الاولیاء تو ان میں سے اس ذات سے اس زمرے سے کہ شاید کل روز حشر ہماری نگاہیں جب زبرجد اور جواہر کے ٹیلوں پر بیٹھی ہوئی شخصیتوں کی عظمت کو دیکھ رہی ہوں اور انبیاء شہداء اور صدیقین آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ ہم تو صدیق تھے ہمیں یہ اعزاز ملا، ہم تو شہید تھے ہمیں یہ اعزاز ملا، ہم تو نبی تھے ہمیں یہ عزت ملی، ان کو کیوں عزت ملی؟ تو پروردگار پکار اٹھے گا یہ میرے اولیاء ہیں اس لیے اس لیے میں اشتاق کرتا ہوں۔ یہ دیر تک ہم بول رہے تھے اس کے بارے میں ہمارا ہم جب بولیں گے کسی کی مخالفت میں تو وہ نام ہوگا دیوبند کے کسی بڑے عالم۔ جب یہ معراج رحمانی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ معراج رحمانی کے خلاف تقریر کریں، تو میں نے کہا کون معراج رحمانی؟ وہی میرجا سرجا جو دونوں بھائی ہمارے ہاں براؤں میں پڑھتے تھے اور میرا پیر دباتے تھے، میرا جھولا لے کر کے چلتا تھا نالائق، اور اس کے بارے میں تقریر کروں گا، اس کے خلاف میں تقریر کروں گا۔ میرا یہ اسٹیٹس ہے، میرا یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ میں ایسے چھوٹ بھائیوں کے خلاف تقریر کروں گا۔ اس کے خلاف تقریر کرنا ہوگی تو میرا شاگرد ہے دارالعلوم کا فاضل مولوی ممتاز اعظمی کو، تو میں بس وہی کافی تھا کہ مسجد کو آپ آئے۔ اسے بہت صفائی کی ضرورت نہیں ہے کہ کلونیا کے ماننے والے اور جو کلونیا کا ماننے والا ہو۔ ارے اگر دنیا جہان کی ساری چیزوں کو حل کر لیتے ہو تو اس کو تم حل نہیں کر سکے۔ تو شعیب الاولیاء حضور محبوب الاولیاء کے واحد خلیفہ اور جانشین، تو میں براؤں شریف 30 اپریل کو میں نے اپنے آقا یوم ولادت سیلیبریٹ کیا، جشن کی شکل میں منایا، اور دارالعلوم میں چھٹی اور طویل سناٹے کے باوجود اس دن میں نے اجتماعی افطار کا پروگرام بنایا اور عصر اور مغرب کے درمیان اجتماعی طور پر بیٹھ کر ہم لوگوں نے
آقا کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں. ان کا جو کام ہے وہ اہل شرارت جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک. اور اس کے بعد بابو نے تراویح کی جماعت ختم کی اور پھر اس کے بعد میں نے سرکار کے ذکر ہلالت کہ اسی دن سے میری طبیعت کا لمبا سلسلہ چلتا ہے اور اس بیماری کے عالم میں حفیظ فارسی کا ایک شعر میں بتاتا ہے. ایسا بخار اور ایسی کمزوری تو پوری زندگی میں مجھے سوچنا پڑے گا. لیکن میں اکثر ابو زبان کے گواہ ایمانداری میں میں وہیں براؤ شریف میں رہ گیا اور ممبئی والوں کی وجہ سے مجھے آئسولیٹ ہونا پڑا. تو الیکشن ہونے والا تھا 26 تاریخ کو الیکشن برطانوی تھا. اتنا پردھان لوگ پیسہ ویسا غلط سلط طریقے پر جوڑ جاڑ کر وہ اکٹھا کیے ہوئے تھے. تو اب ممبئی سے اپنے ووٹر کو منگوا رہے تھے بس اکٹھا کر کے نئی نئی لاکھ. تو میں نے کہا کہ اب لوگ ممبئی والوں کو سنتے رہتے کہ کون ممبئی والا سیٹ ہے. یہاں ممبئی کا کے شہر سے اس کا تعلق اس وقت ثابت ہو گیا. لوگ چلیں گے کیونکہ پتہ نہیں کون سا کرونا لے کر کے آیا اور میں آئسولیٹ ہو گیا اپنے کمرے میں. اور تقریباً 15 دن تک اطباء اور ڈاکٹروں کے جو اس وقت ہدایات کو کے سلسلے میں چل رہی ہے. اگر کسی کو ڈکلیئر ہو جاتا کہ اس کو کرونا ہو گیا تو شاید وہ بھی اتنا پرہیز نہ کرتا جتنا. آپ کو یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ اس کی شروعات ہوئی تھی تو یہیں مدرسے میں تو جب لوگ سلام کریں تو میں ایسے رومال کرتے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ کوئی بناتا تھا مجھ سے لگایا کسی نے وہ بڑا رومال پیش کر کے اس پہ تبصرہ کیا کہ کرونا سے ڈر کی وجہ سے وہ امراض سے ڈرنا چاہیے. میرے آقا نے بار بار سے بات اس بات کو شاہد ہے بہت سے امراض کے بارے میں فرمایا کہ ایسے بھاگو جیسے کہ تیر کمان سے بھاگو. اور آج دنیا نے دیکھ لیا کہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں اس بیماری میں میں اکثر ایک شعر حفیظ فارسی کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. ڈاکٹر طبیب کچھ نہیں کر پائیں گے. سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. آپ حصہ اگر دوا نہ کرے زندگی جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع شاید حضور ہم سے خفا ہے منع. اپنی انا کے پندار پر رہنے والے بدتمیز لوگوں سرکار خفا نہیں رہیں گے. نام لوگے آقا کا اور میرے آقا فرمائے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میں میرے آقا کے لیے قرار بنایا گیا. عبادت ظاہر ہونے اور سرکار ہم سے خوش رہیں گے سرکار ناراض رہیں گے تو تمہاری آزمائش نہیں ہوگی. آزمائش تو اپنوں کی ہوتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اور اس طرح غداروں کی آزمائش نہیں ہوتی ہے بلکہ انہیں سزا دی. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے وہ کام کیا ہے جو میرے آقا کی پسند کا کام ہے یا ہم نے وہ کام کیا ہے جو آقا کی ناراضگی کا کام ہے. یہ سب پریشانیاں سب مصیبتیں میرے سرکار کے ناراض ہونے کی بنا پر نہیں ہے.
پلٹ کے ہم احتساب کا اپنا گریبان نشان کر کے دیکھیں کہ سرکار کو خوش کرنے والا ہم نے کام کیا ہے یا سرکار کو ناراض کر دیا۔ اس بیماری کے بعد مئی جون اب جولائی سماپت میں نے بہت سارے لوگوں نے کہا اور پچھلی بار بھی بس یہی ایسے بھی میرے راستے میں پڑھتے تھے باتیں جاتے وہیں چاہے چلا گیا ورنہ تو میں 1.5 سال سے کہیں جاتے آتا نہیں، بس میرے راستے کے دوران اگل بغل کوئی آبادی پڑھتے تو وہاں بھی چل گھنٹے اتنے مہینوں کے بعد میں آج پہلی بار کسی ایسی محفل میں آیا ہوں جہاں میں عوام اہل سنت کو کچھ اسپیچ کر رہا ہوں، وہ ایڈریس کے سامنے یہ سب کا سب کا سبب ابراہیم باپو اور ان کے بچوں کی والہانہ بلا شرکت غیر دولت سبب نہیں، دولت مندوں میں دولت میں نہیں بلکہ دولت مندوں کی بھیڑ سے راستہ بنا کے لائے گا، دولت سے راستہ نہیں، دولت مندوں کی بھیڑ سے۔ مجھے اللہ نے اپنے کرم سے ایسے ہی نوازا کہ انڈیا میں انڈیا سے آنا، یوپی میں یوپی سے باہر، اپنے ملک میں اور ملک سے باہر لوگ محبتوں اور عقیدتوں کی بنیاد پر جو انڈیا کبھی آئے نہیں، جو اتر پردیش میں کبھی آئے نہیں، جو جن کا ہمارے ملک سے بھی کوئی تعلق نہیں، دوسرے ملکوں کے، لیکن صرف اللہ اور رسول کے ذکر اور اللہ کے محبوب بندے سے وابستگی کی بنیاد پر لوگ راستے میں نگاہوں کا تو یہ آج جو میرا آنا ہو رہا ہے یا جب بھی یہاں آنا ہو یا کہیں بھی مجھے آتے ہوئے دیکھیں تو میرے آنے کا سبب کسی کی دولت اور کسی کا روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ ایسی محبت ہے کہ خود سپردگی کی عادت جو کہہ دیا ایسا ماننے والا ابراہیم باؤ جیسا، یہ رضا باؤ جیسا، یہ لالا باؤ جیسا یہ میرے سامنے اس طرح کے لوگ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کتنی دولت ہوگی اور میں تو ایسا غیرت مند آدمی کہ عمر کی اس منزل میں پہنچنے کے بعد میں واقعی لوگوں چیلنج کرتا کہ اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہیں کا نہیں کہ مجھ سے اپنی ذات علی صاحب نے بپو بھیا نے کبھی کچھ کہا ہے؟ ہاں اگر مجھ سے قریب کوئی ہوا ہے تو میں نے اسے شعیب الاولیاء کی یادگار دارالعلوم فیض الرسول کے لیے کہا ہے، شعیب الاولیاء کی یادگار خانقاہ فیض الرسول کے لیے کہا ہے۔ اگر میں نے کبھی کسی سے کہا ہے تو کسی یتیم کی نگہداشت کے لیے کہا ہے، کسی بیوہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اب کوئی اگر ہو تو بتائیں ابراہیم بابو اتنا چاہنے والے کا یہی بتا دیں۔ ارے یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ کئی بار چھوٹے موٹے تحفوں کے لیے میں فون کر کے روکتا ہوں، میں آپ آئیے گا ملنے کے لیے کچھ لائیے گا،
مٹھائی اور پھل تک کے لیے بعض دفعہ روکتا ہوں، کیا ہوگا اگر ہمارے ساتھ ایک وافر مقدار میں پھل جا رہا ہے، لکھنؤ میرے ساتھ جا رہا ہے، اب مزید اور کچھ لانے کا ہاں اگر مجھ سے جوڑتے ہوئے تو میں تمہیں دین کے کاموں کے لیے ضرور کروں گا، اور تمہیں ثابت کرنا پڑے گا اپنی وفاداری، میرے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو میرے کہنے پر تم نے دین کا کتنا کام کیا، تم نے دارالعلوم فیض الرسول کی کتنی مدد کی، تم نے خانقاہ فیض الرسول کے کسی پروگرام میں کتنا حصہ لیا، اور شاید میری آخری سانس آ جائے گی اور دنیا ترستی رہے گی کہ بپو بھیا نے کبھی اپنی ساتھ، کیونکہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جب لکھنؤ کے وہ نانپارہ کے بہت بڑے متمکن جس فیملی نے اکیلے میرے والد صاحب اللہ کا مقبرہ بنایا ہے، تو کھڑے ہو گئے سپاہی، اللہ ان کی قبر پر پھول برسائے، انہوں نے کہا کہ حضور شہد اللہ میرے والد گرامی سے کہ سرکار اماں کے بارے میں اور بھیا لوگوں کے بارے میں کوئی حکم ہو تو دے دیں تاکہ آپ کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں۔ کہا یوسف میں نے اپنے بچوں کو اللہ و رسول یہی کانٹے تو کچھ خودکار سہنے گلستان میں جو شبنم کے لیے دامن کو پھیلایا نہیں، اللہ تعالیٰ اسی غیرت خانقاہی کے ساتھ، اسی ایمانی تیور کے ساتھ، اسی نہ مخالفوں کے سامنے ٹکنے والی پرسنالٹی کے ساتھ، نہ دشمنان دین کے سامنے جھکنے والی شخصیت کے ساتھ پروردگار مجھے زندگی گزارنے کی توفیق، میں سگ ہوں عبید رضوی غوث و رضا کا، میں سگ ہوں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر۔ مجھے 12 بجانا ضروری، 12 بجانا اس لیے ضروری آپ نے یہ پوتا کس کا ہے، بیٹا کس کا، میں بیٹا ہوں مولا کائنات شیر خدا، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، میں جس کا مولا علی اللہ تعالیٰ ہم سبوں دیدار ہم سے وہ کام لے اس سے پیارے آقا رسے، نے راضی رہے، نکانے راضی رہے، میرے وجود کو اکرویہ فرماتے ہوئے میرے والد گرامی کی میرے والد مجھ سے راضی گئے، میرے ماں مجھ سے راضی گئی، میرے پیر و مرشد مجھ سے راضی گئے، اب یہ دنیا دار مجھ سے راضی رہے چاہے میرے ٹھیکے سے، یہ الفاظ تو ہم سے وہ کام لے پڑتا جس سے پیارے مصطفیٰ راضی، میرے اعلیٰ حضرت نے یہی تو سکھایا ہے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی ہو۔ اب خود غریبان میں سر جان کر کے میں دیکھیں، لالا باؤ آپ دیکھیں، بابو آپ دیکھیں، اسحاق باؤ آپ دیکھیں، ابراہیم بابو آپ دیکھیں، اور کون لوگ سمجھ نہیں جاؤ گے تب تمہارا نام، اور ہم تمہارا نام لینے کے لیے ہم کوئی گاؤں کے ووٹر ہیں کیا، ہم گاؤں کے پنچایت سدسیہ ہیں کیا،
کہ اگر ہم نام نہیں لیں گے تو تم ناراض ہو جاؤ گے؟ ہمارے سامنے خادموں کی طرح سے، غلاموں کی طرح سے کھڑے رہو گے اور بار بار نظر آؤ گے تو ہم تمہارا ایک دفعہ نام ہوگا۔ اب ہمیں انہی کا نام یہی سامنے نظر آتے تو ہم نام کس کا لیں؟ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا، دو پٹیدار تھے، مرید تھے دونوں اتفاق سے، تو کچھ کمزور ہوتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ انہوں نے اس کا بہت بڑا کاروبار، تو کہنے لگا کہ حضرت آپ تو بھیا جو اس کے بڑے بات کے لڑکے، آپ تو فاروق بھیا کے زیادہ مانا جاتے ہیں، میرے اس کے تب وہ نگاہ میں جائے تو میں نے کہا نہیں، میں پیر ہوں، میری نگاہ میں میرا مرید میری دو آنکھوں کی طرف سے، میں کسی میں کوئی فرق نہیں۔ تم غلط بول رہے ہو کہ پیر صاحب آپ فاروق بھیا کو زیادہ مانتے ہیں، اپنی اصلاح کرو، اپنا جملہ درست کرو۔ پیر صاحب کسی کو نہ زیادہ مانتے ہیں نہ کم مانتے ہیں، یہ تو مرید کی خوش قسمتی اور بدقسمتی ہے کہ کوئی مرید اپنے پیر کو زیادہ مانتا ہے اور کسی کی قسمت میں زیادہ ماننا نہیں لکھا گیا ہے تو سمجھتا ہے پیر صاحب نہیں۔ میں تو دونوں کو برابر مانتا ہوں، تجھ کو بھی برابر مانتا ہوں، تیرے پٹیدار کو بھی برابر مانتا ہوں۔ یہ تیری بدقسمتی ہے کہ تیرا پٹیدار ہر موڑ پر مجھے نہ دکھائی پڑتا ہے اور تو سال میں ایک دفعہ دعوت کر دیتا تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے سارا تیر مار دیا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں میں یہی دعا کرتا ہوں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا ساتھ تم پہ کرو رضا۔ اور جب اس طرح جذبہ عقیدت ہوگا تو یہ پہلا پروگرام ہے کئی مہینوں کے بعد، اس میں میری شرکت۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے، اس میں جو ذکر ہوا اسے قبول فرمائے، اس میں جو اللہ و رسول کا پیغام پہنچانے کی کوشش میں نے کی اور میرے بچوں نے کیا، پروردگار اسے قبول فرمائے اور انہی اپنی پسندیدہ ہماری ان اداؤں کو کل پروردگار کو اپنے پیارے حبیب کے نالے میں پاک کے صدقے میں ہماری نجات کا سبب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔